سر یہ بتائیے ADCR مسٹر اقبال سگھیرا کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ بشرا، آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بتا دیتے ہیں۔ اقبال سگھیرا صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایک چھوٹے نہیں بہت بڑے بیوروکریٹس ہیں، کوئی پہنچے ہوئے بیوروکریٹس کہیں گے ہم ان کو، اور ان کے اوپر جو الزام تھا کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا NOC دینے کے لیے کوئی بھاری رشوت دی، اور بڑے بھائیوں نے پھر ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان کے اوپر FIR درج ہوئی اور یہ ملزم تھے۔ تو 2 دن پہلے جو ہم نے کیا ہے اس میں ایک FIR سامنے آئی کہ 2025 کی 13 نومبر کو ان کی پیشی تھی وہاں پہ پنڈی اینٹی کرپشن کورٹ میں، کیونکہ یہ اینٹی کرپشن کا ایک مقدمے میں تھے یہ۔ تو ان کو لے جایا گیا 12 کو، جب واپس لے کر آ رہے تھے تو چکری کے مقام پر یہ چکر دے کے بھاگ گئے، مطلب پولیس کی جو ٹیم فرار ہو گئے؟ تھی اس وہاں سے فرار ہو گئے، اور ان کے ساتھی اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ کا یہ مجھ سے سوال تھا، یہ تھا کہ ان کا کوئی پولیس مقابلہ ہوگا یا انکاؤنٹر ہوگا، کیونکہ جو تھی کیا کہتے ہیں FIR کا متن ایسا تھا کہ ساتھی آئے اور چھڑا کے لے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایکچولی ہوا یہ تھا وہ میں بتاتا ہوں، ابھی ان کا کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پیر صاحب کا بتانا ہے، مطلب ذرائع کا بتانا ہے، سوتروں کا بتانا ہے کہ یہ وہاں پہ گئے پنڈی، جب واپس آ رہے تھے تو کچھ ذرا سپیڈ سے جلدی آ گئے، ٹائم تھا جیل بند ہونے سے پہلے۔ تو ایک معروف ایک ہیئر سٹائلر ہے یا ہیئر سیلون ہے، ہیئر کٹنگ وغیرہ کا، مین وومین کٹھا، ایک پوش ایریا میں، ٹھیک، یہ وہاں پہ گئے۔ تو وہاں پر جہاں پہ جس سیل میں یہ جیل میں بند ہے، ساتھ والے سیل میں ایک مشہور یوٹیوبر بھی بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ذرائع کا بتانا ہے کہ وہاں پہ ان کی فیملی بھی یا ان کا بھائی بھی ان سے بات، کیونکہ ان کی اس یوٹیوبر کے ساتھ دوستی ہو، کوئی معاملات دیکھنے تھے، کوئی گائیڈ لائن دینی تھی، کوئی چیزیں کے معاملات تھے، تو وہاں پر گئے۔ تو وہاں پہ بڑے لوگوں نے دیکھ لیا تو ان کو اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، اب اس میں یہ ذرائع کا بتانا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ FIR بھی جو ہے 13 کا وقوع ہے اور 15 کو ہوئی تھی FIR، ٹھیک ہے، ہم نے FIR دکھائی بھی تھی، ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ اور اس میں وہ جب لے گئے تو جہاں تک ہمیں اب ہمارا ایکسپیرینس اور ہمیں ذرائع جو بتانا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ان سے وہ پتہ نہیں لگیں، ان سے جانی نہیں گئی، حالانکہ سننے میں آیا ہے کوئی 8-10 کروڑ یا 12 کروڑ اتنی ریکوری ان سے ہو چکی ہوئی ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں اور وہ بھی ان سے جاننا تھیں، تو اس لیے یہ مصروف جو ہے نا چکری سے رفو چکر ہوئے۔ لیکن اب خبر یہ ہے آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے، خبر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ وہ یورپ کراس کر گئے ہیں، علاقہ غیر میں ہیں، یا ڈنکی لگا گئے ہیں، یا کوئی بذریعہ شپ سمندر کے ذریعے یا بذریعہ ایران بارڈر بیرون ملک چلے گئے۔ ہمارے کئی دوستوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات کی، لیکن ہم آج یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی یاترا کر کے، جو یاترا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا رفو چکر ہوئے تھے، وہ یاترا کمپلیٹ کر کے آ چکے ہیں، اور ان کا کوئی میڈیکل کے بعد وہ گرفتاری ہو گئی ان کی۔ اب گرفتاری کے اتنے صرف جو ہمارے پاس یہ دیکھیں نا، جو سرکاری طور پہ بھی جو انہوں نے جو جاری کی ہیں، سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا صاحب کو جیل منتقل کر دیا گیا، اقبال سنگھیڑا کو کیمپ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اقبال سنگھیڑا چند روز قبل پولیس سے فرار ہو گیا تھا۔ اقبال سنگھیڑا کے فرار کا مقدمہ تھانہ چکری راولپنڈی میں درج ہے۔ اقبال سنگھیڑا کو ابتدائی طور پر اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا۔ اقبال سنگھیڑا کو کچھ دیر قبل جیل منتقل کیا گیا۔ ذرائع جیل آمد کے موقع پر اقبال سنگھیڑا کا میڈیکل چیک اپ کرایا گیا۔ ذرائع یہ آخری 2 باتیں ذرائع۔ تو اب اس میں نا چھوٹی سی بات، گرفتار ہو گئے ہیں اور واپس جا چکے ہیں، اور اب اگلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیمپ جیل ابھی تک تو یہ ہمیں پتا ہے۔ پہلے جو مجھے پہلے اطلاع آئی تھی وہ تھی مجھے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کی، لیکن اب جو اطلاع آئی ہے وہ ہے کیمپ جیل کی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات بتاؤں،
مشرا اگلے چند دنوں میں ہم ایک نئی ایف آئی آر کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں آپ کو پہلے سے ایک ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں. وہ 2 دن میں ہو 1 ویک میں ہو یا 1 منتھ لگ سکتا ہے. لیکن ہوگی ایک for sure، نئی آپ ایف کہہ آئی رہے آر ہیں. سامنے آئے گی, ایک نیا جسے کہتے ہیں کٹا کھلے گا, جی تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. تو ہماری یہ بات ٹھیک ہوئی. ہمارے RN میں ہم نے بات کی تھی کہ اقبال سگھیڑا صاحب کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہونا, کوئی کچھ نہیں ہونا, اور وہ واپس بھی گرفتار ہو چکے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا وہ بیرون ملک نہیں گئے, وہاں پہ باہر نہیں کہیں گے, یورپ وغیرہ نہیں گئے. اگر یہ یورپ اس طرح جاتا تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے دور پہ کوسچن مارک تھا. رائٹ کریڈیبلٹی پہ ایک کوشچن ہاں، مارک یہ بنتا ایسا ہے. کچھ بھی لیکن نہیں ایسا ہوا. کچھ نہیں ہے, وہ کیمپ جیل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور کیمپ جیل میں زیر حراست ہے. ٹھیک, کیمپ جیل میں جمع ہو گئے ہیں. زیر حراست کوئی نہیں گل ہے, ہوگا. زیر حراست پولیس پہ ہوتا ہے, وہاں پہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیا کرتے ہو, ہر دفعہ تم بات کرتے ہیں. سر. MBBS ایڈمیشن پورٹلز کی بات کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے رکاوٹیں کیوں آ رہی ہے, گلیچز کیا ہے؟ اچھا, اب اس میں یہ تھا کہ نا 21 تھی MBBS کی جو ڈیٹ ان کی آن لائن پورٹل کی, ایک تو یہ تھی, اور کئی ان کے مسائل تھے. جی لوگ جو ہیں کورٹ میں بھی گئے ہوئے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو ویلیڈیٹی جو ہے MCAT کی 3 ایئرس انہوں نے کر دی ہوئی ہے. اس میں یہ ہوتا تھا جنہوں نے لاسٹ ایئر ایگزام دیا ہے تو وہ ریپیٹر تھے, وہ اسی ایگزام کے اسی رزلٹ کے ساتھ ریپیٹ بھی کر سکتے تھے. تو اب جو فریشرز کو یہ ٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اس دفعہ جو بچے تو کافی زیادہ پاس ہوئے ہیں نا, جو 95% جو ہے نا ریشو, 95% کے اوپر 817 بچے پاس ہوئے ہیں جو فریشر ہیں. اور جبکہ نیا جو پچھلے سال جو تھے 95, ہاں جو پچھلے سال میں بتا رہا ہوں نا, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات سمجھنے والی. پچھلے سال یہی تھے, مطلب 2733 یا 23 یہ والی فگر تھی. لاسٹ ایئر ہی پاس ہوئے تھے. مطلب لاسٹ ایئر 95% پہ بہت زیادہ بچے تھے. سب کا تو ایڈمیشن نہیں ہوا ہوگا نا, بہت سارے رہ گئے ہوں گے. جو فریشرز کو یہ تھا کہ یہ پچھلے سال والے بچے جو ہیں کہ وہ آ کے ہماری سیٹیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری تعداد کم ہے. ٹھیک ہے, وہ پچھلے والے 817 صرف ہیں, وہ اس کے اوپر اور یہ زیادہ ہیں. تو جو ریپیٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پرانی پالیسی کے اوپر ہی ادھر کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے, چونکہ ہماری سیٹیں 2023 اور 2022 کے جو ریپیٹر تھے وہ لے گئے. خیر یہ انہوں نے کوئی ایک ٹیکنیکل سی کوئی چیزیں انہوں نے ریزالو کی ہیں. اور سب سے بڑا جو ایشو آ رہا تھا وہ پورٹل کا تھا, جس میں انہوں نے اپنے اپلیکیشنز آن لائن اپلائی کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے نا, اب تو ایک اپلیکیشن جگہ پہ جمع ہوتی ہے آن لائن, اس کا میرٹ بنتا ہے, اس میں بتاتے ہیں اب سرکاری کے ساتھ پرائیویٹ کا بھی میرٹ بنتا ہے. تو وہ 21 تھی جس کو بڑھا کے انہوں نے اب کر دیا ہے, میرا خیال 15 دسمبر کر دی ہے. ہمارا ڈیٹ بڑھ گئی ہے, وہ مسئلہ سالو ہو گیا.